بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. گرامی دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت مطالعے پیش کر رہا ہوں. آج ہم سارے وقت پہنچ رہے تھے لیکن پھر بھی کیونکہ پڑھنے والے کافی ہیں میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ مجلس جلدی شروع کر دیں تاکہ 11:30 بجے میں پڑھ سکوں. اور کئی مرتبہ انسان زیادہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن تاخیر ہو چکی ہوتی ہے, میں پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں, اس کے بعد پھر طاقت خود کم ہونے لگتی ہے. دعا یعنی پکارنا. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو. تو جناب امیر نے ایک اور تصور دیا مناجات کا. مناجات یعنی نجوہ سے ہے. عربی میں کہتے ہیں نجوہ. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی کی جاتی ہے کان میں. کوئی دور ہو تو اسے پکارا جاتا ہے, قریب ہو تو کان میں آرام سے بات کی جاتی ہے. سارے انبیاء نے دعا کا تصور دیا, علی نے مناجات کا. تو گرامی جناب امیر نے مناجات کا تصور دیا. پڑھنے والوں کو اجازت ہے بس توجہ میرے ساتھ ہو. مناجات مولا امیر المومنین نے مناجات مشہور ہیں. مولا نے تصور دیا مناجات کا. کسی نے پوچھا یا علی پکارا کیوں نہ جائے, مناجات کیوں کی جائے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید.
ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، کب بلایا اسے جاتا ہے جو دور ہو۔ تو بس سرگوشی آرام سے بھی مانگو تو وہ سنتا ہے۔ پھر چوتھے امام نے کہا بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم دل میں مانگو، وہ سنتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا، واقعہ آپ کا ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، مجھے اشارہ کرنا ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ کہا موسیٰ بارش نہیں ہوئی، کراچی نہیں تھا، یہاں تو لوگ دعائیں مانگ رہے رک جائے، ابھی فورکاسٹ آئی ہے کہ کل پرسوں میں اور ہوگی، بہرحال تو وہاں پہ پانی کا انتظام تھا، لوگ جمع کر سکتے تھے، یہاں تو پورا شہر رک جاتا۔ تو اب انہوں نے کہا موسیٰ سال برس بیت گیا، قحط ہے، ہر چیز سوکھ گئی، اپنے خدا سے کہیں ذرا بارش برسا دے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا سب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ بارش برسا دے۔ کہا موسیٰ ان سب سے تو 3 دن روزے رکھیں، میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہوں، جب زیادہ ضروری دعا ہوتی ہے نا تو پھر روزے رکھ کے مانگی جاتی ہے۔ کس نے سکھائی؟ سورہ حل عطا پڑھیں، آل محمد نے 3 روزے رکھے تھے۔ گلا ساتھ نہیں، آرام سے بولتا رہوں گا۔ تو اب جناب موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا 3 دن روزے رکھو اور تیسرے دن روزہ رکھ کے ہم صحرا میں جائیں گے دعا مانگنے، نماز استسقاء کے لیے۔ نماز استسقاء واحد مستحب نماز ہے جو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 روزے رکھے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم آیا تنہا نہ آنا، توجہ، کہ گھر کے بزرگوں کو بھی ساتھ بلاؤ، خواتین کو بھی بلاؤ، بچوں کو بھی بلاؤ، بیماروں کو بھی ساتھ لے چلو، گھر کے جانوروں کو بھی لے چلو، گھر نہ چھوڑ کے جانا، پرندوں کو بھی لے آؤ۔ جب سب مل کے مانگتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ہم مجلسوں میں مل کے آتے ہیں۔ توجہ ہے جانے کے نام؟ تو کہا مل کے مانگو، مل کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مل کے جب دعا مانگی، اسی لیے کہا جاتا ہے اعمال گھروں میں نہ کرو، کیسے کرونا وائرس آیا ہے، ماہ رمضان گھروں میں گزرا، بہرحال اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن دست جمعی دعا قبول ہوتی ہے، مل کے دعا مانگو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب دعا مانگنے بیٹھو نا، دستوں کو اللہ فرماتا ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب لوگوں کے، اپنی مخلوق کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ انہیں عذاب بھیج دوں، تو چاہتا ہوں عذاب بھیج دوں، لیکن جب میں 3 طبقات دیکھتا ہوں نا میں عذاب روک لیتا ہوں۔ توجہ، کہ جب میں 3 طبقات دیکھتا ہوں تو عذاب روک دیتا ہوں، کہ جب میں بوڑھوں کو دیکھتا ہوں جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، توجہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں جو ماؤں کی آغوش میں ہیں، اور جب میں گڑ گڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان 3 طبقات کی وجہ سے گنہگاروں کا بھی عذاب روک دیتا ہوں۔ تو پھر جب دعا مانگنے بیٹھیں بچوں کو سلا کے نہیں، گودوں میں لے کے، اور اگر بچہ سو بھی گیا ہو تو ماں آغوش میں لے لے، باپ آغوش میں لے، پھر دعا مانگے۔ تو اب جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے حکم دیا سارے طبقات آئے، سب کے سب چلے۔ آواز صاف آ رہی ہے میری؟ اب جناب موسیٰ نے کہا ساری امت چلے۔ 70,000 معصوم کی روایت ہے، 70,000 بنی اسرائیل دعا کے لیے چلے جناب موسیٰ کے ساتھ۔ جب صحرا میں پہنچ گئے تو پیش گرمی کا اپنی ابا کو الٹا کر لو، بچوں کو رونے دو، بلکتے بچے اللہ سے برداشت نہیں ہوتے، بچوں کو رونے دو، جب یہ روئیں گے تو اللہ کہے گا جلدی قبول کرو تاکہ یہ مزید نہ روئیں، بچوں کو رونے دو۔ سب آ گئے، سب بیٹھے۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھو میں بارش برسا دوں گا۔ جناب موسیٰ نے اقتدا کی، نبی موسیٰ کلیم اللہ
کھڑے ہوئے، سب نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی، بارش نہیں برسی۔ امت نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے بارش ہوگی، کہا پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اپنے ان 70,000 لوگوں سے کہیں ان میں ایک ایسا گنہگار ہے کر دے، وہ جانتا ہے وہ کون ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سے کہو وہ اٹھ کے چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ وہ جو ایک تھا وہ جانتا تھا میں ہوں، اس کے آنسو بہنے لگے کہ پروردگارہ گنہگار میں تیرا ہوں، توجہ کیجیے گا، کہ پروردگارہ گنہگار میں تیرا ہوں، تیرے سامنے ویسے ہی شرمندہ ہوں، کیا تو اپنے مخلوق کے سامنے بھی شرمندہ کرے گا؟ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ بولا نہیں کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کون اٹھ کے جاتا۔ چوتھے امام کہتے ہیں دل ہی دل میں توبہ کی، دل ہی دل میں توبہ کی، کہ پروردگارہ میں نے توبہ کر لی، آج تک کے معاف کر دے گناہ، پھر گناہ نہیں کروں گا۔ بارش برسنے لگی، توجہ بھائی گلا نہیں ہے میرا، توجہ، جیسے ہی بارش برسنے لگی امت نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں؟ کہ پروردگارہ کوئی گیا نہیں، تو نے بارش برسا دی۔ کہ موسیٰ وہ جو گنہگار تھا اس نے توبہ کر لی، اس گنہگار نے توبہ کر لی۔ کہ پروردگارہ مجھے اس کا نام تو بتا، کون ہے جس کی توبہ قبول ہوئی؟ کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے آپ کو نام نہیں بتایا۔ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے آپ کو نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا مقرب ہے، اب میرا مقرب ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی بعض وقت ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ دعا، اس لیے دست جمعی دعا مانگی جائے۔ سننا چاہیں گے موضوع؟ مدینے والوں نے آل رسول کو اتنا ستایا، مدینے میں قحط پڑ گیا۔ اب مدینے والے سارے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کہ پروردگارہ یہ تیرے نبی کا شہر ہے، بارش برسا دے۔ اب انہیں کون بتایا کہ جس نبی کا تم واسطہ دے رہے ہو اسی کی آل کو ستا رہے ہو؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی راوی سعید ابن مسیب جو ہے وہ اہل سنت کا راوی، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ پروردگارہ بارش برسا دے، بارش برسا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک سیاہ فام سمجھتے ہیں نا، افریقی حبشہ کا غلام، موٹے موٹے ہوں کا آیا، اور آنے کے بعد تنہائی میں کونے میں بیٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے سیاہ فام لیکن ماتھا چمک رہا، کبھی کوئی بلال ہوتا ہے، کوئی قمبر ہوتا ہے، کوئی فضا ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کسی کو رنگ نسل کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب وہ راوی اہل سنت کہتا ہے میں نے دیکھا سیاہ فام کونے میں بیٹھ گیا، کہ اور ایسے آ کے بیٹھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی مانگنے آیا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں اس کی جا کے پیچھے ایسے بیٹھا جیسے میں سن نہیں رہا۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار تجھے واسطہ میرے مولا کا، مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہا اچانک بارش ہونے لگی، سارے مدینے والے خوش، ارے ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے پتا تھا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس حبشی غلام کی دعا قبول ہوئی ہے جو کونے میں بیٹھا۔ کہا وہ اتنا خوددار تھا، فوراً ہاتھ نیچے کر لیے کسی کو پتہ نہ چلے میری دعا قبول ہوئی۔ توجہ، کہا پروردگارہ میرے مولا کا واسطہ، کہاں اور اٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے چلا، دیکھوں تو صحیح کس مولا کا واسطہ دیا۔ توجہ، کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس مولا کا واسطہ دے کے گیا۔ کہا دیکھا مسجد نبوی سے نکلا، محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا۔ کہ بنی ہاشم کے محلے میں ہوتا ہوا اس گھر میں گیا جہاں سید سجاد رہتے تھے۔
راوی کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام ہے. کہا اس دن تو بارش تھی میں چلا گیا. پھر آیا اے سید سجاد آپ کا ایک غلام چاہیے. مولا نے آواز دی. میں نے ایک روایت یہاں پڑھی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ غلام پوری دنیا میں امیر المؤمنین کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد. روایت صحیح ہے. میں نے اس میں کہا تھا میں نے جو روایت دیکھی تھی 1000. ابھی پچھلے دنوں میں نے روایت دیکھی شیخ باقر شریف قرشی جو سب سے بڑے اس دور کے مورخ مانے جاتے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا. ان کی کتابیں لایا تھا ان کے بیٹے نے دی. پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا ایک روایت میں 1000 غلام مولا سجاد نے آزاد کیے. ایک روایت میں ہے 10,000 غلام خریدتے تھے تربیت کرتے آزاد کرتے تھے. توجہ سنیں گے نا. اب وہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا. کہا مولا آپ پہ غلام چاہیے. مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ. کہا 2 صفحے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا جو غلام چاہیے لے جاؤ. کہا میں نے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے نا وہ ان میں نہیں. مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اسے بلاؤ. وہ جو غلام چھپ رہا ہے اسے بلاؤ. غلام کو بلا. کہا مولا یہی غلام ہے. مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا. وہ راوی کہتا ہے سید سنی راوی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس غلام نے ہاتھ اٹھایا. کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا یا تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا انتقال کر گیا. اب میں نے پوچھا سید سجاد یہ غلام کیسا غلام تھا؟ مولا نے کہا یہ میرا غلام مستجاب الدعوات تھا. نہیں پہنچا سکا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. ارے جس کا غلام ایسا ہو سوچئے مولا کیسے ہوں گے. اب تمام اہل سنت کے محدثین نے لکھا. وہ راوی کہتا ہے مجھے بس ایک افسوس رہا میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا. میں کہوں گا بڑے بد نصیب ہیں آپ. وہ غلام جس مولا کے صدقے میں ایسا بنا تھا آپ اس مولا کو چھوڑ کے غلام کے پیچھے چل رہے تھے. غلاموں کو چھوڑو. بلندر صلوات. بھئی سارا مجمع شاید نہیں پہنچا. آج ہمارے یہاں پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک طبقہ ایسا میں نے نام کسی کا نہیں لیا گھبرائیں نہیں. میں جانتا ہوں سارے سن رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں بات ہر جگہ پہنچ رہی ہے. تو ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے مانتا ہی نہیں ہے. دوسرا طبقہ ہر مزار کو مانتا ہے. ہر مزار پہ چلے جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین تھے سنی سے شیعہ ہوئے تو وہ کہنے لگے یا علی تیری قسمت. میں پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا. فیصل آباد سے تھے مرحوم. کہنے لگے پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا یہاں پہ لوگ ننگے پیروں تک کو مان لیتے ہیں. نہیں مانتے تو تجھے نہیں مانتے. کیسی قسمت ہے. 2 مصرے اچانک ذہن میں آ گئے ہیں. مجھے معلوم نہیں کون کس شاعر کے ہیں. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف. مزار
کتنے بنائے شریف کہہ کر، مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے۔ رضوان گرامی، ہمارے یہاں ہے کہ وقت اور جگہ کا، زمان اور مکان، دو چیزوں کا دعا کی قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ زمان اور مکان، شب قدر میں دعا مانگو قبول ہوگی، مکان مسجد میں امام بارگاہ میں دعا مانگو قبول ہوگی، مزاروں پہ دعا مانگو قبول ہوگی، پیغمبر کا ہے روضوں پہ دعا مانگو، کعبے میں دعا مانگو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں قبر نہیں ہے، پھر تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ توجہ، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ میں گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دیجئے گا، آخری آدمی تھا، پھر تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک حجر اسماعیل بنا ہے، اس میں اور کعبے میں 18 انبیاء، جن میں ایک ہے جناب اسماعیل، اور ایک بی بی بھی دفن ہے، نام ہے ہاجرہ۔ سارے فقہ جعفری کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، سب کا مسئلہ ہے۔ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے، طواف قبول نہیں ہے، باہر سے طواف کرنا ہے۔ قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے۔ طواف بدعت نہیں ہے، حج کا رکن ہے، ہمت ہے تو حج رکوا لو۔ یہ تو چاہتے ہیں رک جائیں، قدرت کو ضد ہے حق چھپنے نہ پائے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ جو ہے جانے کے نام زمان اور مکان کا بڑا دخل ہے دعا کے قبول ہونے میں، مکان کا بڑا دخل ہے۔ اور یہ واسطے دے کے دعائیں مانگنا، جانتے کس کی سیرت ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی، نہیں پہنچا سکا۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، اور راوی ہیں رسول خدا کے چچا حضرت عباس، وہ کہتے ہیں برقع لے رکھا تھا، جمعے کی شب تھی یا شب جمعہ تھی، 13 رجب، برقع بتا رہا تھا ہاشمی ہیں، بی بی بنی ہاشم سے ہیں، کہ رات کا وقت تھا، چند افراد کعبے میں موجود تھے، ایک بی بی آئی طواف کرنے لگی، طواف کرتے کرتے رکی رکن یمانی پہ، رکن یمانی پہ۔ اگلا رکن ہے جہاں حجر اسود ہے، جہاں در ہے نا، وہ کونا ہے حجر اسود کا، جہاں کعبے کا در ہے، بی بی در پہ نہیں رکی۔ جب آپ کعبے جائیں گے نا تو تینوں کونے ایک جیسے نظر آئیں گے، ایک کونا الگ نظر آئے گا، تین ایک ہیں۔
شیعہ کافر. 3 دفعہ لکھا ہوتا ہے وہ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا ہے. اور 3 ہی تو وہ مقامات ہیں مکے میں جہاں سنگ ہر شخص نے جلدی ختم کرنا چاہ رہا تھا، لگ رہا ہے آپ لوگوں کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے. فیضان گرامی، اب وہاں سب مسلمانوں نے لکھا، صوفی بزرگوں نے بھی لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں برقعے سے پہچان رہا تھا ہمارے خاندان کی ہیں. کبھی بھی رکن یمانی پہ رکیں، رکن یمانی پہ جہاں آج بھی نشان باقی ہے. بھائی 2 ہی تو معجزات ہیں باپ اور بیٹے کے جو ہر سال تجدید ہو جاتے ہیں. عاشورہ پہ خاک کربلا سرخ ہو جاتی ہے. 13 رجب کو دوبارہ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزانی، گلا ساتھ نہیں دے رہا. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زور نہ لگاؤں، لیکن آپ حضرات سن ایسا رہے ہیں. رضان گرامی، جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور ایک مرتبہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رب البیت الحرام، اے اس مقدس گھر کے رب، تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، اس گھر بنانے والے کا واسطہ. رب کا واسطہ دیا، بنانے والے کا اور آنے والے کا. میری مشکل کو آسان کر دے. اب سب کے سب کہتے ہیں کہ مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی رکن یمانی کی طرف سے. میں سوچا کرتا تھا بی بی در پہ چلی جاتی. کچھ لوگ کہتے نہیں تالا تھا. کوئی بھی تالا ہو، علی کا نام ہو تالے کھل جاتے ہیں. لیکن بی بی نے کہا نہیں، یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اب تک کے در اور ہیں، اب جو آ رہا ہے وہ در اور ہے. تو ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کھل گئی، سارے مرد بھاگنے لگے. مرد یا کہوں آدمی یا کہوں سب بھاگنے لگے. لیکن بی بی رکی رہی، وہ بھی پریشان. ارے برقعے والی بی بی ہے، دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے، یہ جا نہیں رہی. بلکہ انہوں نے تو دیکھا یہ بھاگ نہیں رہی. لیکن خدا نہ کرے کسی گھر کی دیوار اس میں لکیر پڑنے لگے، دراڑ آنے لگے. ہر آدمی گھر چھوڑ کے باہر چلا جائے گا. اگر عقل ہوگی، مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں، میں تو پہلی فرصت میں نکل لوں گا. بھئی عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں پہ خطرہ ہو وہاں سے انسان ہٹ جائے. عقل یہی کہتی ہے. لیکن جیسے دیوار کعبہ شک ہوئی، سب پیچھے ہٹ گئے. وہ بی بی نہیں بھاگی. میں بہت سوچتا تھا کیوں نہیں بھاگی، تو میرا دل کرتا تھا میں بی بی سے پوچھوں سید ہوں، بی بی آپ کیوں نہیں بھاگی؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی کہیں گے تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں. کہیں گے میں فاتح خیبر کی ماں ہوں. چلے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں.
بی بی کہیں گی میں بھگوڑوں کی نہیں، کرار کی ماں۔ بس ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، یہاں پہ جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا، میں ایک جگہ پیش کر چکا ہوں، جناب صاحب نے سبحان نے کہا تھا، میں نے وہاں پہ ایک سوال پیش کیا، یہاں دوسرا سن لیجیے کہ یعنی من افضل انجام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ کہا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا ولی ما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے مولا کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر چھین، باہر نہیں۔ جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، جناب مریم بیت المقدس کے اندر چھین، باہر نہیں۔ اندر سے آواز آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ اخرجی، یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ کہا کہ اے ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا، میری ماں کعبے سے باہر چھین، اندر نہیں۔ دیوار شق ہوئی، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر آ جائیے۔ کیا ساسا دعا میں پیش کر رہا تھا، واسطہ دے کے مانگنا، اب کل ہی مکمل کروں گا۔ واسطہ دے کے دعا مانگنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے۔ اچھا اب یہاں پوری ایک بحث ہے کہ جناب جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی نا تو دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ سنیں گے؟ مکمل کر دوں یا رہنے دو؟ یہ اب آپ پڑھوا رہے ہیں۔ تو دیوار کعبہ دوبارہ بند ہو گئی۔ اب وہ سب کے سب پورے مکے میں گئے صبح ہوتے، کبھی رات ایک بی بی اندر گئی ہیں، دیوار بند ہو گئی۔ تو اب جن جن لوگوں کے پاس چابیاں تھیں وہ پورا زور دروازے پہ لگانے لگے، تالا کھل جائے۔ 3 لوگوں کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا ہے، ایک کا نام تھا ابو سفیان۔ ساسا چلیے ایک کا نام ہے ابو سفیان، اس نے تالا کھولنے کی کوشش کی۔ ایک ہے ابو جہل، ایک ابو لہب، 3 آ گئے۔ چوتھی چابی تھی حضرت ابو طالب کے پاس۔ نہیں ہے مجمع، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جب سب سے زیادہ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ابو طالب کو۔ میں ان کی زوجہ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بھائی ان کے گھر کا معاملہ تھا۔ دوسرا پریشان ہو چاہیے رسول خدا کو، وہ دونوں سکون سے گھر پہ، باقی مکہ پریشان، چابیوں پہ چابیاں۔ اچھا لوگ سب تالا کھولنے کو کوشش کریں، تالا نہیں کھول رہا۔ اچھا کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے چابی نہ بھی ہوں میں تالا کھول لیتا ہوں۔ نام نہ کہلائیے گا، بڑے بڑوں کو کعبے سے چوری کی۔ توجہ سے سنتے رہیے گا، آپ کی محبت ہو۔ جس محبت
سنیں ویسے ہی میں مکمل کر رہا ہوں. اب 3 دن گزر گئے. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ایک تو بیوی اس حالت میں، اوپر سے 3 دن کھانا پینا نہیں. بھائی اب تو انتقال ہو گیا ہوگا. 3 دن گزر گئے. 3 لوگوں کی چابیاں 3 دن. پتہ نہیں لوگ ہیں. تیسرے دن کے گزرنے پہ سرور کائنات ہوئے. اب سارا مکہ کہا اے محمد 30 برس کے پیغمبر. کہاں اندر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چچی ہیں، نہ تالا کھل رہا ہے، دیوار سے اندر گئی ہیں، کچھ پتہ نہیں. پیغمبر مسکرائے. اب یہ نہیں کہا آپ میں سے چابی کون دے گا. میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے دروازے کے تالے پہ کہا ہوگا یا علی. چلتے رہیے گا. بس بھئی تالا گرا. پیغمبر نے دروازہ کھولا. جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں، سفید لباس میں، نورانی چہرہ. یہاں پہ جیسے ہی جناب رسالت مآب کو دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے بس ایک ہی جملہ کہا. یہاں پہ اس مقام پہ 2 مصرے آ رہے ہیں جوش کے. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پیغمبر نے کہا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو جوش نے کہا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بس بھائی جیسے ہی اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بس جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک ہی جملہ سب نے لکھا. کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بی بی نے کیسے کہا. کچھ لوگوں کو نا سوال اٹھتے ہیں. ابھی اردو والا سمجھ سکتا ہے. درد اٹھتا ہے. اور کچھ لوگوں کو سوال اٹھتے ہیں. کبھی جب اندر اندھیرا تھا، دروازے بند تھے، دیواروں کے اندر روشن دان نہیں تھے، تو بی بی نے یہ کیسے کہہ دیا بچہ بہت خوبصورت ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. توجہ. اب سب کا اعتراض بس ایک بات پہ، پتہ کیسے چلا بچہ خوبصورت ہے. میں پیغمبر سے پوچھوا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یا علی انت کا بدری دجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. کون سی گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو 1.5 گھنٹہ پڑے. دیکھیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. مجھے اپنا پتہ ہے، یقین مانیے میں محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا اتنا بڑا آپریشن ہوا، پھر بھی پورا سو لگا کے پڑھتا ہوں. کچھ دیر میرے ساتھ چاہیے گا، ابھی مکمل نہیں کر سکتا. مجھے مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. میں واسطہ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے؟ بس اس مقام پہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جملہ بچہ ہے بہت خوبصورت، چاند چمک کے بتاتا ہے. اگر علی کو بھی روشنی کی ضرورت ہو پھر علی نہیں. بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولی. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دی تھی. جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ بڑھائے، جناب سرور کائنات نے ہاتھ پھیلائے. روک کے جملہ کہنے والا ہوں، بڑی محنت ہے میری اس جملے میں. خون جگر دوں گا
مجھے کسی نے کہا مولانا مت کہا کریں خون جگر دے رہے ہیں، ہمارے جگر کو کچھ ہونے لگتا ہے. بس بھائی خون جگر دے رہے ہیں اس جملے کے لیے بڑی محنت ہے. سارے انبیاء کو، جن انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، انہیں کتابیں دینے کے لیے بلایا. موسیٰ سے کہا آؤ کوہ طور پہ توریت دوں گا. جناب داؤد سے کہا آؤ سعید پہ، جناب عیسیٰ کو جبل سعید پہ، سارے انبیاء کو بلا کے پہاڑوں پہ کتابیں دی. لیکن رسول خدا سے کہا اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں قرآن آئے گا. آپ غار حرا میں قرآن، وہاں آپ خدیجہ کے گھر میں قرآن، وہاں آپ ابو طالب کے گھر میں قرآن، وہاں آپ مکے میں قرآن، وہاں آپ ہجرت میں قرآن، وہاں آپ مدینے میں قرآن، وہاں آپ مسجد میں قرآن، وہاں آپ سیدہ کے گھر قرآن، وہاں آپ نماز میں قرآن، وہاں حسین پشت پہ. جہاں جہاں پیغمبر گئے وہاں وہاں قرآن آیا. سارے انبیاء کو، جناب ابراہیم کو اور جن انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے، 100 صحیفے ہیں، 4 کتابیں، سب کو اللہ نے بلا کے کتاب دی ہے. کتاب بھیج رہا ہوں اور کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں. لیکن اللہ پھر بھی کہا اے میرے حبیب جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں قرآن آئے گا، وہاں وہاں کتاب بھیجوں گا. تو پیغمبر پوری زندگی کوئی شے لینے نہیں گئے، بس 2 چیزیں لینے گئے. جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو انہیں ان کے گھر گئے، باقی ازواج خود آئی. ازواج خود آئی ہیں. میں توجہ ہو، پیغمبر پوری زندگی بس 2 چیزیں لینے گئے. جناب خدیجہ کو بیاہنے ان کے گھر گئے اور کعبے گئے علی کو لینے. اوروں کا علی سے مقابلہ نہ کرو. بس بھائی بس بھائی میں نے تمام کر دیا زحمت آپ کی. تو اب یہاں جناب ختم مرتبت نے وہ کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم ہے جتنا پڑھیں. میرے گلے کا مجھے اپنا حال پتا ہے. آغوش چلیں 2 جملے بس. آغوش میں لیا جناب ختم مرتبت نے، جیسے ہی آغوش میں لیا رحمت للعالمین نے، کائنات کی رحمت نے کائنات کے مولا کو، تمام کر رہا ہوں، آغوش میں لیا نا تو جناب امیر نے آنکھیں کھول دی. جیسے ہی آنکھیں کھولیں فوراً جناب امیر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول خدا نے سلام کا جواب دیا. فوراً اب سارے پریشان. آپ کو سب میں نا فضائل سننے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے جملہ ضائع کر دیا. یہ ذرا کسی کراچی کے ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوتا کہ ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو، آپ کا پتہ نہیں ڈاکٹر ضرور پاگل ہو جائے گا، لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بچہ پیدا ہوتا ہی بول رہا ہے. عزیزان گرامی جیسے جناب امیر نے کلام کیا
وہاں ابو جہل کھڑا تھا، بڑے بڑے کھڑے تھے، اب سب کے سب ارے بچہ بول رہا۔ جناب امیر نے پیغمبر کو دیکھا، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں توریت سنا، آپ کہیں زبور سنا، آپ کہیں انجیل سنا۔ پیغمبر اسلام نے کہا سنائیے۔ اب ایک مرتبہ جناب امیر نے توریت سنائی، پھر زبور سنائی، انجیل سنائی۔ اب رسول خدا نے جملہ کہا، یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے ہماری کتابیں علی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جملے کو سنیے گا، یہ بات نے پڑھا ہے، میں تو ختم کر چکا ہوں۔ بس اب ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤ۔ بھئی ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا، 10 برس باقی ہیں۔ بھئی کچھ تو ایسے تھے انہیں لکھ کے دیا، حفظ کر لو۔ 2.5 سال کوشش کی، سورہ بقرہ حفظ نہیں ہوئی۔ ابو طالب کا بیٹا پیغمبر کی آغوش میں لوح محفوظ۔ ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن سناؤ؟ کہا میرے بھائی سنائیے۔ اچھا علماء نے لکھا کہ کون سا سورہ سنایا؟ حمد نہیں سنایا۔ یا علی پہلا سورہ تو حمد ہے، آپ نے کون سا سورہ سنا؟ اب سارے علماء نے ایک ہی سورہ لکھا، علی نے سنایا سورہ مؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں صرف مومن نہیں ہے۔ علی نے سورہ مومنون، میں سوچتا تھا مولا یہ سورہ مومنون کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے مولا کہیں کہ میں ہوں امیر المومنین۔ بس بھی اب کوئی نہ کہے مزید، انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا۔ واسطہ ایسے کا دیں جو رد نہ ہو، ایسے ویسوں کا نہ دیں کہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ بس بھئی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اہل بیت کے واسطے سے، محمد و آل محمد کا واسطہ دیں دعا قبول ہوتی ہے۔ امیر کا، حضرت امیر کا واسطہ دیں۔ خبردار کوئی شیعہ اپنے آپ کو غریب نہ کہے، ہم حضرت امیر کے ماننے والے ہیں۔ میں کل اس کی دلیل پیش کروں گا۔ تو ایک ہیں، کیونکہ اب کل سے زیارات برآمد ہوں گی، مجھے فہرست دے دی گئی ہے کہ یہ تبرکات ہیں کل سے حضرت مولانا محمد کی، لیکن آج حضرت حر کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے میدان کربلا میں مہلت مانگی نہیں تھی، ایک رات کی مہلت دی تھی کہ ایک ابھی رہ گیا ہے وہ آ جائے۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ایک رات کے لیے کہہ دو رک جائیں۔ اب ایک مرتبہ میں یہاں کیسے پیش کروں؟ مولا حسین کی شہادت کا اثر جانوروں تک پہ ہوا ہے، پرندوں پہ بھی ہوا ہے۔ ایک کبوتر نے کہیں ذبح ہوتے دیکھ لیا تھا مولا حسین کو۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا، وہ کبوتر روتا ہوا اڑتا ہوا گیا، کہاں ایک باغ میں دیکھا سارے کبوتر چہچہا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم یہاں چہچہا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم زہرا کا لال مارا گیا۔ وہ سارے کبوتر رونے لگے، کہاں مارا گیا؟ کہا میرے ساتھ چلو کربلا میں۔ جیسے کربلا میں وہ کبوتر اترے، پوچھا کہاں کا یہ جو خون بہ رہا ہے یہ حسین کا ہے۔ مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی میں
معالی السبتین میں جملے لکھے ہیں کہ اس کبوتر نے بتایا یہ حسین کا خون ہے. وہ جو کبوتر آئے تھے نا انہوں نے اپنے پروں پہ خون کو اٹھانا شروع کیا. ارے نواسہ رسول کا خون بہ رہا ہے. انہوں نے پروں میں اٹھایا. ایک کبوتر نے پروں میں خون لیا. دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکے جا رہا ہوں. خانہ خدا میں خبر کروں گا حسین مارے گا. دوسرے کبوتر سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں. میں روزہ رسول پہ بتاؤں گا حسین مارے گئے. ایک کبوتر نے کہا میں نجف جا رہا ہوں، میں علی کو بتاؤں گا. ایک کبوتر نے کہا میں سیدہ کی قبر پہ جاؤں گا. میری طرف دیکھیے گا، کبوتر اڑ رہے ہیں. میں ایک کبوتر سے کہوں گا مدینے مت جاؤ، وہاں ایک چھوٹی سی بیوی باپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہے. اجروں کو منع. بس میں تفصیل سے مسائل نہیں پڑھ رہا، آج مختصر کر رہا ہوں. جانوروں تک پہ اثر ہوا. ایک جملہ اور پیش یا چھوڑ دیتا ہوں. 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا اشقیاء بتاتے ہیں، وہ ملعون کہتے ہیں جب حسین زلجنہ کی پشت سے گرے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا. مولا کیا واقعاً زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام رونے لگے. کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا زلجنہ؟ کہا وہ بار بار میرے دادا حسین سے کہتا تھا اے حسین مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میرے پشت پہ واپس آ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. ابھی بھی کوئی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں آیا؟ آئیں ذرا چلیں. شب عاشور ہے، بلکہ آدھی رات گزر چکی ہے. جناب حر نے سوال کیا ہے عمر سعد کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گرے گا، ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے. حضرت حر خیمے سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو. ایک آدمی نے کہا حر تو 72 سے ڈر گیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا ہوں. حر مت ڈریں 72 سے، یہ 72 بھی ہیں، ہم اتنے زیادہ اور یہ بھوکے پیاسے بھی ہیں، یہ لڑ نہیں پائیں گے. جانتے جناب حر نے کیا کہا مجھے ان 72 سے ڈر نہیں لگتا، مجھے جناب سیدہ سے ڈر لگتا ہے. میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں. اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں اتنی گرمی ہے، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب جناب حر رونے لگے. غلام نے پوچھا آقا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور سیدہ کی اولاد کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اتنے میں بیٹا آیا. کہا بابا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا ساتھ چلنا، چلو جنت حسین کے پاس. بیٹا ساتھ چلا، غلام بھائی. جب چلنے لگے نا ابھی تو دیکھیے گا 5 منٹ میں سارے مسائل تمام. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ یہ رومال باندھ. کہا بابا کیوں؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے حسین کو غضب سے دیکھا.
کہا بیٹا یہ آنکھیں مجرم ہے، میں حسین کا مجرم ہوں، آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ بیٹے نے پٹی باندھی، میرے کو دیکھیے گا، اتنے میں جناب حر کا بیٹا میرے ہاتھ باندھو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا، میں نے حسین کو روکا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھے۔ اتنے میں جناب حر نے کہا بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے۔ کہا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ کہا بیٹا جناب عباس کا بہت روب تھا۔ کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حر آگے بڑھے، جیسے ہی آگے گئے نا جناب عباس نے آنکھوں سے پٹی اتار، جناب حر نے ہاتھوں کو کھولا، بازو پکڑا، کہا حر سامنے حسین ہے۔ جناب حر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، قدموں کو چون کے ایک سوال کیا، یا حسین حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر جا میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ دو جملوں کی زحمتوں کا سن بس بھائی۔ اب حضرت حر نے جملہ کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیں، میں لڑنے کے لیے جاؤں۔ جانتے مولا نے کیا کہا؟ حر آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ جناب حر پھر رونے لگے، کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے، میں نے تو پانی رکوایا تھا۔ مولا نے کہا حر اجازت ہے، بس بھائی 2 منٹ کی زحمت۔ جناب سید الشہداء نے کہا حر اجازت، کہا مولا جب میں نے آپ کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا تو آپ نے جملہ کہا تھا سکلت قوم تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، لین کلام کا یشر، اور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی، کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے۔ جناب حر نے کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا مجھے اجازت دیں، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگوں گا۔ مولا نے کہا عباس حر کو خیموں کے باہر کھڑا کر دو۔ جناب حر آئے، اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے سیدہ کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں۔ بیویاں رونے لگی بلند آواز سے۔ جب بیویوں کا رونا سنا حر نے سر سے خول اتارا، سر کو پیٹا، خاک کربلا سر میں ڈالی اور رو کے کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیاں علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ اب آپ تھک گئے، اب آپ سے رویا نہیں آ رہا۔ اندر سے جناب زینب کی آواز آئی حر میں روز قیامت اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر نے توبہ کر لی تھی، اماں حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ آخری جملے بس بھائی، اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے جنگ کرو، علی ابن حر سے کہا بیٹا پہلے آپ جائیں۔ بیٹے نے حملہ کیا، حر کا بیٹا تھا، بہت مقابلہ کیا، اچانک کسی نے حر کے بیٹے کے سر پہ گرز مار دیا۔